السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نونو پٹھان آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے یہاں پر مفتی صاحب کو بھیجا کہ مفتی صاحب ہمارے بیچ آئیں اور ہمارے جو سوالات ہیں، اور جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، اور مفتی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، اور بہت ہی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہمارے جواب دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ نہیں پاتی ہے، وہ جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہتا ہے زندگی میں ان کے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت کی، لیکن ان کی نماز صحیح نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسئلہ ایسا ہو جس سے نماز ہی آپ کی نہ ہو، تو اس لیے آپ چینل سے بنے رہیں۔ اور آج کے جو سوال ہیں مفتی صاحب وہ انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے، وہ آپ لوگ ہم سے بنے رہیں۔ ایسے سوال ہیں، یہ بہت ہی ضروری سوال ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اگر یہ کچھ بھی ایسا لائف میں آپ ایسا ہو کہ آپ اس کو غلط کر رہے ہیں تو وہ آج صحیح ہو جائے گا، اور اگر آپ صحیح کر رہے ہیں، کرتے ہوئے ہی آ رہے ہیں، جو طریقہ مفتی صاحب بتائیں گے صحیح، اگر آپ اسی طریقے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس چیز کو، تو آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ بالکل صحیح کرتا ہوا آ رہا ہوں الحمدللہ۔ اور مفتی صاحب ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے، کیا ٹوائلٹ میں تھوک سکتے ہیں، یا ٹوائلٹ میں تھوکنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ٹوائلٹ میں تھوکنا مکروہ ہے۔ اگر ضرورت ہو، منہ میں تھوک زیادہ بھر جائے، یا کسی کو پریشانی ہو، متلی آ رہی ہو، دل مالش ہو رہا ہو، تو مجبوری کے درجے میں، ورنہ خواہ مخواہ میں تھوکنا یہ مکروہ ہے، نہیں تھوکنا چاہیے ٹوائلٹ میں۔ جی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے بعض لوگ ٹوائلٹ میں تھوکتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہی ٹوائلٹ کی جگہ ہے۔ میرے یہاں، ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں تو وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تھوکنے کے لیے اکثر، تو اس چیز سے بچیں آپ، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا مکروہ ہے تو بچیں آپ۔ مفتی صاحب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، کیا غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، اگر غسل میں وضو کر لیا ہے تو غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غسل کے بعد انسان کا وضو نہ ٹوٹے، غسل کرنے کے بعد انسان استنجا کرنے چلا گیا یا ریا خارج ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر غسل کے بعد وضو نہ ٹوٹے تو انسان اسی غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غسل کر کے جاتے ہیں، وہ پھر بھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تک یہ صحیح بات پہنچ سکے کہ جو آپ نے غسل کرا ہے وہ وضو کافی ہے، اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے تو۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، اگر 1 سال تک بیوی سے شوہر دور رہے تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جیسے اکثر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سعودی میں جاب کر رہے ہیں، 2 2 سال میں آ رہے ہیں، تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ 2 سال میں آ رہے ہیں، 3 سال میں آ رہے ہیں؟ ہاں دیکھیے، 1 سال یا 2 سال جب بھی آئیں، جب تک انسان طلاق نہ دے، بغیر طلاق دیے نکاح نہیں ٹوٹے گا، بھلے ہی کتنے ہی لمبا فاصلہ کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی لمبا گیپ کیوں نہ ہو جائے، دور رہنے سے یا بات چیت بھی نہ ہو میاں بیوی میں، یا کسی بات پر اختلاف ہو اور اس نے طلاق نہیں دی، کسی بات میں اختلاف ہو جائے اور بیوی میکے میں جا کے بیٹھ جائے 1 سال 6 مہینہ 2 سال، اور پھر اس کے بعد 1 سال بعد دونوں میں آپس میں پھر گھر والوں نے مشورہ کر کے دونوں کو ملانے کی کوشش کی تو ان کا نکاح برقرار ہے، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، کہ دونوں میاں بیوی پہلے کی طرح میاں بیوی ہے، نکاح ٹوٹے گا نہیں۔ جی، تو کافی سارے لوگ اس بات سے لے کے کنفیوژن رہتے ہیں، میں نے دیکھا کافی سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک صحیح معلومات پہنچ سکے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا کریں؟ وطر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اور واجبات کے چھوڑنے پر سجدے سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے، یاد نہ رہے، بے دھیانی میں رکوع میں چلا جائے، تو پھر انسان اسے چاہیے کہ آخر میں سجدے سے کر لے، آخر میں سجدے سے کرنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر سجدے سے نہیں کیا تو پھر اس کے بعد وطر کی نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ جی، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نماز صحیح ہو سکے۔ اور مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، بچے کو کب تک دودھ پلائیں؟ ہاں، ایک ماں کے لیے بچے کو دودھ کب تک پلانا ہے، تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2.5 سال تک ایک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ 2.5 سال کی مدت دودھ پلانے کی مدت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے موافق، لیکن صاحبین امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انہیں صاحبین کہتے ہیں، ان کا اور دیگر ائمہ کا قول یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، 2 سال کے بعد نہیں، اور فتویٰ دونوں پر ہے۔ اب اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے، اگر بچہ کمزور ہے
تو 2.5 سال تک دودھ پلا دیں، لیکن اگر کمزور نہ ہو، بچہ صحت مند ہے تو 2 سال تک دودھ پلائیں اور 2 سال کے بعد دودھ چھڑانے کی کوشش کریں۔ 2 سال سے 2.5 سال آخری مدت ہے، 2.5 سال کے بعد بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ بہت سے لوگ 3 سال تک پلاتے رہتے ہیں، 3.5 سال تک، یہ طریقہ غلط ہے۔ جو مدت شریعت نے طے کی ہے آپ اسی مدت کے حساب سے اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا بیوی میک اپ کر سکتی ہے؟ بیوی میک اپ کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے لیے میک اپ کرے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری عورتیں گھر میں شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی اور جب بازار جائیں گی یا کہیں اور کسی اور کے یہاں جائیں گی تو میک اپ کرتی۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ میک اپ کرنا، بناؤ سنگار کرنا شوہر کے لیے، بیوی کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کے شوہر کا دل خوش رہے اور پھر اس کے بعد غلط نظر نہ پڑے۔ اسی لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے لیے میک اپ کرے، بناؤ سنگار کرے اور جس طرح سے بھی چاہے زینت کی چیز اختیار کرے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستر ہونا کیسا ہے؟ ہاں، حالت حیض جو ناپاکی کے ایام ہیں، جسے ہم ماہواری کہتے ہیں، ان ایام میں، ناپاکی کے ایام میں یا نفاس جب بچے کی پیدائش ہوں، ان دونوں ایام میں بیوی سے ملنا، صحبت کرنا، ہم بستر ہونا ناجائز اور حرام ہے، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا صاف حکم ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ نبی آپ سے لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض کے ایام میں بیوی سے ملے یا نہ ملے، تو آپ کہہ دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وہ ایک گندی چیز ہے، ان دنوں میں بچ کر کے رہو۔ جب وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب پاک ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مل سکتے ہیں۔ ناپاکی کے ایام میں بالکل بھی نہ ملے، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اگر کسی پر زیادہ شہوت کا تقاضا ہو، زیادہ زور ہو، تو ان دنوں میں روزہ رکھ لیں، لیکن ناپاکی کے ایام میں بیوی سے ملنا ایک تو شرعی اعتبار سے منع اور حرام، اللہ تعالیٰ نے صاف حرام قرار دے دیا، اور طبی اعتبار سے بھی جو لوگ ملاقات کر لیتے ہیں ان دنوں میں تو بہت ساری بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مرد کو بھی بیماری ہو جاتی ہے اور عورت کو بیماری ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے خاص طور سے احتیاط کرے، بچیں۔ تو مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا ناپاکی کی حالت میں ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں؟ ہاں، حالت جنابت ہو یا ناپاکی کی حالت ہو، ان حالتوں میں بغیر غسل کیے ناخن کاٹنا یا بال وغیرہ کٹوانا مکروہ ہے، نہیں کٹوانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ آپ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، پاک ہونے کے بعد یہ کام کریں، لیکن اگر کٹوا لیا تو پھر کٹوا سکتے ہیں، لیکن کراہت کے ساتھ، مکروہ ہے۔ جی مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا ایک طلاق کے بعد شوہر رجوع کر سکتا ہے؟ رجوع لکھا ہے شاید اس سے۔ ہاں، ایک طلاق کے بعد اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو اسے حق ہے کہ عدت کے اندر جو عدت کے ایام میں طلاق دینے کے بعد ان ایام میں ایک مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، بغیر نکاح کے، ایک نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنی بیوی سے بات چیت کر لیں، یا میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو بحال کر لیں، یا اپنی زبان سے اظہار کر دے کہ میں تم سے رجوع کرتا ہوں، تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں برقرار رہے گی عدت کے اندر۔ لیکن اگر عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد رجوع کرنے کی اجازت نہیں، پھر رجوع کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ ختم ہو چکا، پھر اس کے بعد وہی طلاق، جو ایک طلاق رجی تھی، اب وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور طلاق بائنہ کا حکم وہی ہے کہ پھر اس کے بعد اگر دوبارہ چاہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ایک طلاق کے اندر، عدت کے اندر انسان رجوع کر سکتا ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، کیا رخصتی سے پہلے طلاق دینے پر عدت کا حکم کیا ہے؟ اگر کسی شخص کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی، اور نہ دونوں میاں بیوی میں تنہائی ہوئی، جسے ہماری شریعت کے اندر کہتے ہیں خلوت صحیح ہے، دونوں اگر ایک جگہ جمع ہو جائے، ایک کمرے میں تنہائی ہو جائے، اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ اگر خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، تو رخصتی سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں بیوی پر عدت لازم نہیں ہے، عدت واجب نہیں، بغیر عدت کے وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی نکاح اس کا جائز ہے، عدت اس پر ضروری نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی سوال کریں آپ سبھی نے، اور کچھ سوال ہمارے اپنے پرسنل تھے، تو الحمدللہ ان سبھی سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں،
اور تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔